اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سترہ خان۔ آج کا ٹاپک ہے ایک بادشاہ اور دو بازوں کی کہانی۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ اپنی سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ اسے شکار کا بے حد شوق تھا۔ ایک دن اس کے ایک قریبی دوست نے اسے ایک خاص تحفہ بھیجا۔ یہ تحفہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا، بلکہ بہت ہی نایاب نسل کے دو باز تھے۔ بادشاہ نے جیسے ہی ان پرندوں کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت اور شاہی باز کبھی نہیں دیکھے تھے۔ خوشی سے جھومتے ہوئے بادشاہ نے فوراً محل کے سب سے ماہر پرندوں کے ٹرینر کو بلایا۔ اس نے کہا، یہ باز بہت ہی خاص ہے، انہیں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ ان کی ٹریننگ ایسے کرو کہ یہ شکار میں ماہر ہو جائے۔ جو کچھ بھی تم نے سیکھا ہے زندگی میں وہ سب ان پر لگا دو۔ ٹرینر نے وہ دونوں باز لے لیے اور فوراً ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ 3 مہینے کی محنت کے بعد وہ دوبارہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں باز واقعی بہت اعلیٰ نسل کے ہیں۔ ان میں زبردست قابلیت ہے۔ ان میں سے ایک باز تو بہت سمجھدار نکلا۔ میں نے اسے ہر طرح سے ٹرین کیا ہے اور آج وہ ایک شاندار شکاری ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ دوسرے باز میں ہے۔ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ ٹرینر نے جواب دیا، جناب، دوسرا باز اڑتا ہی نہیں، پورے دن ایک ہی شاخ پر بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، ہر طریقہ آزما لیا، لیکن وہ شاخ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ جب اڑتا ہی نہیں ہے تو میں اسے کیا سکھا سکتا ہوں؟ بادشاہ نے سنجیدگی سے کہا، یہ باز مجھے بے حد پسند ہے۔ ان کی ٹریننگ کسی بھی قیمت پر ضروری ہے۔ پوری سلطنت میں اعلان کر دو، کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو پرندوں سے محبت کرتا ہو، جو ان کی زبان سمجھتا ہو، جو دل سے ان کے قریب ہو۔ لاؤ اسے، شاید وہ اس باز کو سمجھ سکے۔ وہ بھی تو اسی نسل کا ہے جسے اس کا ساتھی ہے، پھر کیوں نہیں اڑتا؟ ٹرینر بادشاہ کے حکم سے پوری سلطنت میں گھومتا رہا۔ آخر کار اسے ایک سادہ سا دیہاتی کسان ملا جو پرندوں سے بے حد پیار کرتا تھا۔ ٹرینر اسے محل لے آیا اور کہا، اس باز کو ذرا دیکھو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، شاید تم کچھ کر سکو۔ کسان باز کے پاس گیا، اسے غور سے دیکھا اور صرف اتنا کہا، میں کوشش کرتا ہوں۔ اگلے دن بادشاہ خود دیکھنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ دونوں باز فضائیوں میں اونچا اڑ رہے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا اور ترنت اس کسان کو بلوایا اور پوچھا اس سے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تم نے ایسا کیا کر دیا جو ہمارے سب ٹرینر نہ کر سکے؟ کسان نے بڑی سادگی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے کچھ خاص نہیں کیا ہے، بس جس شاخ پر وہ بیٹھا تھا وہ شاخ میں نے کاٹ دی۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ اس باز کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم بھی کسی نہ کسی شاخ پر بیٹھے رہتے ہیں جو ہمیں اڑنے نہیں دیتی۔
وہ شاخیں ہمارے کمفرٹ زون ہوتی ہیں، وہ ہمیں یہ یقین دلاتی ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، لیکن حقیقت میں وہی ہمیں نیچے سے باندھ کر رکھتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی اڑان ہو، تو آپ کو بھی اپنی وہ شاخ کاٹنی ہوگی جو سہارا آپ کو کمزور کر رہا ہے، اسے چھوڑنا ہوگا۔ کامیابی مفت میں نہیں ملتی، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جب تک آپ وہ قیمت ادا نہیں کریں گے، کامیابی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں، ایک جہاز کنارے پر کھڑا رہنے کے لیے نہیں بنا ہوتا، اسے سمندر کی گہرائیوں میں اترنا ہی پڑتا ہے۔ ایک باز شاخ پر بیٹھنے کے لیے نہیں بنا ہوتا، وہ آسمان کی اونچائیوں کو چیرنے کے لیے پیدا ہوا ہوتا ہے۔ تو خود سے پوچھیں، کیا آپ بھی کسی شاخ پر بیٹھے ہیں؟ اگر ہاں، تو وقت آ گیا ہے اسے کاٹیں، باہر نکلو، آگے بڑھو، اپنے ڈر کو پیچھے چھوڑ دو اور اس زندگی کی طرف بڑھو جس کے آپ حقدار ہو، کیونکہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا زمانہ آسمان دیکھتا ہے۔ جزاک اللہ۔